میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کھیل کود سے کیا. مجھے جب اپنی ماں سے دور کیا گیا نا، اسی وقت بنیاد پڑ گئی تھی شاعری کی. انٹرسٹ ہونا چاہیے اور آپ کو انوائرمنٹ کیسا ملتا ہے. میں نے دیکھا لوگ 6-7 سال کی عمر میں بھی شعر کہے ہیں لوگوں نے. دیکھیں، قافیہ اور ردیف دو ٹولز ہیں جن سے آپ اپنے شاعرانہ کلام کو مزید خوبصورت بناتے ہیں. اگر آپ کو ایک لفظ کا تلفظ ہی نہیں پتا تو آپ اس کو صحیح طرح سے باندھ ہی نہیں سکتے. ہمارے ہاں مطالعہ بھی عجیب ہی لوگ کرتے ہیں کہ بس آگے دوڑ پیچھے چوڑ. السلام علیکم ویور، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ زئی. ناظرین، کہتے ہیں سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. ہمارے درمیان آج ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جو کہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر فخر عباس کی. آپ شاعر ہیں، آپ کی 3 کتابیں بھی موجود ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کے جو شعر کہے گئے ہیں اس کو سراہتے ہیں. تو بنا وقت کو ضائع کیے ان سے بات کرتے ہیں. سر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. سر، سب سے پہلے میں جاننا یہ چاہوں گا آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیسے کیا؟ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کھیل کود سے کیا. اچھا. کیونکہ میں پہلے 7 سال صرف کھیلتا رہا. یہ بڑی مجھے ایک کھلی جگہ، ایک زرعی زمین اور ایک بڑا اوپن لائف سٹائل ملا. صحیح جی. وہی جو ایک کچھا پہن کے پھرنے والا. اچھا جی. اور بنٹے کھیلنے والا. ارے واہ. اور چھوٹی چھوٹی نہروں میں نہانے والا. اب وہ دور کہاں سر؟ اب تو نہیں ہے، لیکن اس وقت ماں باپ بھی سادہ تھے. انہوں نے کوشش کی مجھے اسکول بھیجنے کی، لیکن 7 سال تک میں نہیں گیا. اچھا، اس کے پیچھے کیا وجہ سر؟ بس میں سب سے چھوٹا تھا، تھوڑا ضدی بھی تھا، ماں کا بھی لاڈلا تھا. پھر والد صاحب نے سوچا کہ یار اس کو یہاں سے دور بھیجیں کہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑے بھائی میرے سرگودا میں مقیم تھے. ٹھیک ہے. بھائی اور بھابھی، ان کے پاس بھیج دیا مجھے. صحیح جی. پھر میں نے 7 سال کے بعد 8ویں سال میں نے تعلیم کا آغاز کیا. بالکل سر، آپ یہاں پر تعلیم کے آغاز کی بات کریں. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا، بچپن میں شرارتی تھے آپ؟ شرارتی نہیں تھا میں. اچھا. لیکن سینسٹیو تھا. ٹھیک ہے. ایک تو میرا واحد سہارا میری والدہ تھی، میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا. میری دوسروں سے بنتی نہیں تھی، یہ میں پہلے بتا دوں. کزنوں سے میری نہیں بنتی تھی. صحیح. پھر وہ نہ بننے کی وجہ سے مجھے چھیڑتے بھی تھے، تنگ بھی کرتے تھے. اچھا جی. تو میرا واحد سہارا اور میری پناہ جو تھی نا میری والدہ تھیں. ٹھیک ہے. اور بلکہ شاید شاعری میں آپ کو پتہ ہے حساسیت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. بالکل صحیح. تو مجھے جب اپنی ماں سے دور کیا گیا نا تعلیم کے لیے، تو وہ ہجر میرے لیے بڑا مشکل تھا. وہ جو جدائی تھی نا، مجھے لگتا ہے اسی وقت بنیاد پڑ گئی تھی شاعری کی اور اس سفر کی. بالکل صحیح. سر، میٹرک کے بعد آپ ایف ایس سی کی آپ نے؟ ہاں جی، میں نے ایف ایس سی کی. میں نے گورنمنٹ کالج سرگودا سے، اور بورڈ میں میری 3ری پوزیشن تھی. ارے واہ. میں پھر علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور آ گیا. یہاں سے میں نے MBBS کیا. UHS سے میں نے MPhil کیا، اور جاب بھی میری الحمدللہ بڑی جلدی ہو گئی اور اسی ادارے میں ہو گئی، علامہ اقبال میڈیکل کالج میں. سر، ایک تو آپ نے MBBS کیا، ایک آپ کی پہچان ڈاکٹر فخر عباس کے نام سے لوگ آپ کو، ایک آپ کی اور پہچان ہے شعراء حضرات اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو سراہتے ہیں، آپ کا جو کلام ہے اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. ڈاکٹر سے اس طرف کیسے چینج آیا سر؟ اصل میں شاعری تو میں پہلے سے کرتا تھا. اچھا. میں نے میٹرک میں شعر کہنا شروع کر دیے. صحیح. اور جب میں سال اول میں تھا اس میں FSC میں، تو تب کا کلام تو میرا چھپا ہوا موجود ہے، کیونکہ میں MBBS میں آیا تو 2 یا 3 سال میں تو میرا پہلا مجموعہ آ گیا. اس میں اس دور کی شاعری بھی ہے، اور وہ شاعری میں کوٹ بھی کرتا ہوں، سناتا بھی ہوں. تو شاعر میں پہلے تھا، ڈاکٹر بعد میں. ڈاکٹر آپ بعد میں بنے. سر، یہاں پر آپ جس طرح آپ نے بات کی کہ میٹرک میں آپ نے پہلا شعر کہا، اس کے لیے بھی کوئی ایج میٹر کرتی ہے اس فیلڈ میں آنے کے لیے، یا آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہونا چاہیے؟ انٹرسٹ ہونا چاہیے اور آپ کو انوائرمنٹ کیسا ملتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ارلی ایج میں انوائرمنٹ مل جاتا ہے، تو میں نے دیکھا لوگ 6-7 سال کی عمر میں بھی شعر کہے ہیں لوگوں نے. اور میں تو پھر تھوڑا دیر سے میں نے کہا. تو اس میں تربیت ہے، چاہے گھر سے ہو. تو گھر میں ہمارے شاید اتنا کوئی ظاہر انتظام نہیں تھا، لیکن شعر سے اس طرح سے تھی رغبت کے کچھ کلام ہماری والدہ پڑھا کرتی تھیں، صوفیانہ کلام. تو ہم ان کی گود میں ہوتے تھے. وہ صبح جب وہ کام کاج کا آغاز کرتی تو وہ انہیں یاد تھے، 12 امام یاد تھے. صحیح. اور کئی صوفیانہ کلام یاد تھے، انہیں وہ پڑھتی رہتی تھی. تو وہ
جو شعر کی اور ایک وزن کی، اور وہ تو تبھی سے پڑ گئی نا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بعد میں پھر اساتذہ نے ہمیں پالش کیا، جب اسکول کی طرف سے مختلف مقابلہ جات میں گئے، بیت بازی میں، تقریروں میں، تو بہت سارے شعر یاد کیے۔ تو پھر سر یہاں پر آپ نے وزن کی بات کی، یہ وزن کیا ہوتا ہے اور ایک شعر میں وزن کا ہونا کتنا میٹر کرتا ہے سر؟ یہ وزن وہی ہے جو اس وقت آپ کی شخصیت میں موجود ہے۔ لیکن اس کو آپ ڈیفائن دیکھیں بال بنائے ہوئے بڑے طریقے سے، جس طرح کی پینٹ ہے اسی طرح کا کوٹ پہننا ہوا ہے، رائٹ سر، اپنے آپ کو، یہی وزن ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیلنس کیا۔ ٹھیک، یہ ہر شعبے میں آپ فوٹوگرافر کو دیکھ لیں، وہ تصویر کھینچتا ہے نا تو وہ ایک فریم بناتا ہے، یہ اس کا وزن ہے۔ ٹھیک، اور پھر وہ فوکس کرتا ہے چیزوں کو، کوئی چیزیں بیک گراؤنڈ میں پھینکتا ہے، یہ وزن ہے اس کا۔ شاعری میں لفظوں کا وزن ہے، ٹھیک ہے، لفظ پھر مصرے بنتے ہیں، مصروں کا وزن آتا ہے، پھر پہلے اور دوسرے مصرے کا تعلق بنتا ہے آپس میں۔ تو یہ جو ردم ہے، بنیادی ردم جو شاعری کو نثر سے ممتاز کرتا ہے، یہ وزن ہے۔ سر وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ سر بہت سے لوگ شعر سنتے ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن کچھ سننے والے حضرات ایسے ہیں جن کو قافیہ اور ردیف کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ یہ قافیہ اور ردیف دراصل ہے کیا سر؟ دیکھیں، قافیہ اور ردیف دو ٹولز ہیں، ٹھیک ہے، جن سے آپ اپنے کلام، اپنے شاعرانہ کلام کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو شعر جو ہے وہ قافیہ ردیف کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا بہت ساری غزلیں ہوتی ہیں جو بغیر ردیف کے ہوتی ہیں، ٹھیک، آزاد نظمیں جو بغیر قافیہ کی ہوتی ہے، صحیح، اس میں بنیادی ردم ضرور ہوتا ہے لیکن قافیہ ردیف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو قافیہ ردیف ہے وہ اردو غزل کی بنیاد ہے، یا اس کا بنیادی ٹول ہے۔ اس سے چوٹ زیادہ پڑتی ہے، جب ایک ہی طرح کے لفظ بار بار آتے ہیں تو اثر انگیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، ایسے چوٹ پڑتی ہے، ٹھیک۔ اور ردیف بھی ردیف وہ چیز ہوتی ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اردو غزل کا ایک طرہ امتیاز ہے، ٹھیک ہے، قافیہ اور ردیف سے۔ بالکل ٹھیک، اس کے بغیر اردو غزل نہیں اپنا اسٹرکچر جو ہے وہ قائم رکھ سکتی۔ ایک چیز اور بیان کرنا چاہتا ہوں، قافیہ اور ردیف جو ہے نا وہ خیالات کو بھی کھینچ کے لاتا ہے۔ ارے واہ، مثلاً آپ نے ایک اگلا قافیہ ہنر کے ساتھ بالفرض شجر ہے آپ کا قافیہ، صحیح، یا جیسی شجر آپ کے ذہن میں آئے گا تو شجر سے متعلق جتنے بھی مضامین ہیں وہ آپ کے دماغ میں آ جائیں گے۔ بالکل صحیح سر، ٹھیک ہے، بالکل صحیح سر۔ تو آن ہے، آن کے ساتھ شان ہے، ٹھیک ہے، مان ہے، تو شان سے جب آپ مان کی طرف جائیں گے تو وہ مان آپ کو ایک اور نئی دنیا میں لے جائے گا۔ اسی طرح سے ردیف ہے، ردیف کو نبھانے کے لیے مثلا ردیفہ کیا کرتے ہیں، صحیح، تو کیا کرتے ہیں آپ کو ایک عملی دنیا میں لے جائے گا، صحیح جی، ٹھیک ہے، ایک متحرک زندگی میں لے جائے گا۔ یا ہوا کرتا تھا، ہوا کرتا تھا کیا کرے گا، آپ کو ماضی میں لے جائے گا، صحیح، کہ یہ ہوا کرتا تھا، وہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ قافیہ اور ردیف جو ہے نا، یہ نئے مضامین کو بھی کھینچ کے لاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سر جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور شعر و شاعری کرنا چاہ رہے ہیں سر، اس میں سر اردو لغت کتنا میٹر کرتی ہے، اردو کا صحیح ہونا، الفاظ کی ادائیگی کتنا میٹر کرتی ہے؟ بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ کو ایک لفظ کا تلفظ ہی نہیں پتا تو آپ اس کو صحیح طرح سے باندھ ہی نہیں سکتے۔ تو سر اس کو پھر بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح بہتر نہیں بہتر ہے، محبت نہیں محبت ہے سر۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اور اردو کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سنیں بھی۔ صحیح، جو اہل زبان ہیں، جو اردو بولنے والے ہیں، ان سے سنیں اور پھر اپنا مطالعہ بڑھائیں اور بڑے غور سے پڑھیں۔ ہمارے ہاں مطالعہ بھی عجیب ہی لوگ کرتے ہیں کہ بس آگے دوڑ پیچھے چوڑ، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اتنی کتابیں ختم کی ہیں۔ صحیح جی۔ تو اتنی کتابیں ختم کرنے کے بجائے جو تھوڑا بہت پڑھیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ سر میرا اگلا سوال بھی یہ تھا کہ بہت سے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، جان ایلیا صاحب اور بہت سے لوگ ایسے، میں کہتا ہوں اتنی گنواتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں کدھر۔ ایگزیکٹلی سر۔ تو بہت سے لوگ نا کہیں نہ کہیں سر گلہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں شعر بعض دفعہ یاد نہیں رہتے، یہ اس کے لیے کیا میموری پریکٹس کرنی پڑتی ہے؟ شعر تو ظاہر ہے جی، جیسے حافظ قرآن جو ہے وہ قرآن پاک یاد کرتا ہے بہت محنت سے اور پھر اس کو دہراتا بھی رہتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے آپ ایک تو پہلی محنت کرتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے۔ کسی کو تھوڑا جلدی یاد ہو جاتا ہے، کسی کو تھوڑا دیر سے، لیکن یہ کوئی بندہ نہیں کہ وہ کہے مجھے یاد ہی نہیں ہوتا۔ صحیح، دلچسپی کی بات ہے۔ پھر آپ اسے دہراتے رہتے ہیں۔ اگر آپ شعر بار بار نہیں پڑھیں گے اور موقع اور محل کے مطابق اس کو استعمال نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے۔ سر پھر یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے شعراء حضرات ہمیں کوئی نیا کلام لکھتے ہیں، کوئی نئے شعر کہتے ہیں تو وہ کسی کو سناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
مثال کے طور پر سر کسی شاعر نے نیا کلام لکھا ہے, وہ سناتے ہیں, شیئرنگ کرتے ہیں, اس سے شاید ان کی میموری سر انہیں یاد رہتا ہے. جی لیکن بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سناتے کیوں ہیں, یہ بڑی وجہ. وہ جیسے ماں بچہ جنتی ہے اور پھر دکھاتی ہے سب, ٹھیک ہے, آتے ہیں رشتہ دار اور پراؤڈلی پریزنٹ کرتی ہے کہ یہ دیکھیے یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اسی طرح جب تخلیق کار کوئی بھی پینٹنگ کرتا ہے تو وہ دکھاتا ہے. تو شاعر جب کوئی نظم یا غزل کہتا ہے تو اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کو دکھائے, کسی کو سنائے. تو اپنے تک محدود نہیں رکھ سکتا, نہیں تو وہ کہے ہی کیوں. ہاں یہ بڑی بات ہے سر. وہ پھر کسی کو سناتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سنانے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. جیسے آپ کو ایک فیڈ بیک مل جاتی ہے. آپ اپنے دوست کو سنایا تو آپ اس کے فیس ایکسپریشن بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کون سا شعر کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. سر بہت سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں, آپ کو چاہنے والے لوگ ہیں, آپ کے ہر کلام کو سراہتے ہیں سر. آپ کا کلام سر بڑا فیمس ہے سر. یہ جو لاہور سے محبت ہے, یہ کسی اور سے محبت ہے. بہت سے لوگ سر آپ کی زبانی سننا چاہ رہے ہیں. جی میں پیش کر دیتا ہوں. اول تو یہ ہے کہ لوگ مجھے سنتے ہیں لیکن ہر کلام کو سراہتے نہیں ہیں. اچھا یہ مجھے آج پتہ چلا. ہاں جی, دوسری بات یہ کہ یہ جو کلام ہے میرا خیال ہے لاہور کی برکت ہے اس میں کہ یہ مشہور ہو گیا. سنا بھی دیتا ہوں. غزل ہے یہ جو لاہور سے محبت ہے, یہ کسی اور سے محبت ہے, اور وہ اور تم نہیں شاید. صحیح. مجھ کو جس اور سے محبت ہے, بچپنا کم سینی جوانی آج, تیرے ہر دور سے محبت ہے. ایک تہذیب ہے مجھے مقصود, مجھ کو ایک دور سے محبت ہے. ارے واہ. اس کی ہر طرز مجھ کو بھاتی ہے, اس کے ہر طور سے محبت ہے. یہ ہوں میں اور یہ میری تصویر, دیکھ لے غور سے محبت ہے. یہ جو لاہور سے محبت ہے, یہ کسی اور سے یہ کسی اور سے محبت ہے. بالکل صحیح. سر اس کے علاوہ سر آپ نے پنجابی کلام کے اوپر پہ بھی کافی کام کیا. اس حوالے سر کو پنجابی کلام کو ایک سنائیں سر. بالکل, پنجابی ہماری مادری زبان ہے. صحیح. تو اردو ہماری گھریلو زبان بن گئی. بالکل ایسا. شادی کے بعد بیگم اردو سپیکنگ مل گئی. اچھا. تو وہ اردو کی طرف پھر رجحان چلا گیا. لیکن اصل میں تو ماں باپ سے تو پنجابی سیکھی. پنجابی میں نے کلام کہا ہے. ایک نظم آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ عشق تے شوگر. عشق تے شوگر. ہاں, عشق تے شوگر اکو جے نے. اچھا. عشق تے شوگر اکو جے نے, بربادی رل کردے پے نے. اچھا. دوویں پیاس وداون والے, دوویں نیند اڈاون والے, ساری رات جگاون والے. عشق تے شوگر اکو جے نے. بالکل صحیح. اور مٹھا کھا کھا ہو جاندی ہے, شوگر ہویاں تڑ پاندی ہے. صحیح جی. عشق ہو جاندا ہے SMS تے. اچھا. نکی جئی ایک ہائے اور یس تے. عشق تے شوگر اکو جے نے, بربادی رل کردے پے نے. اور زخم نہ ہووے ٹھیک دعاں دا, خون اکھاں وچ لیک دعاں دا. عاشق مردہ کھا کے مورا, شوگر دے وچ دل دا دورا. عشق تے شوگر اکو جے نے, بربادی رل کردے پے نے. اور ٹھیک کرن دا مینوں ول ہے. اچھا. میرے کول دعاں دا حل ہے. اچھا جی. اور شوگر ٹریاں مک جاندی ہے, یا پھر کدرے لک جاندی ہے. اور عشق خدا دے نال جے ہووے, عشق خدا دے نال جے ہووے, راتی بندہ اٹھ کے رووے. روح دے کیتے رجن ہوندا ہے, ایسا عشق تے سجن ہوندا ہے. کیا بات. ایسا عشق تے سجن ہوندا ہے. بالکل صحیح سر. سر بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سر, سن رہے ہیں, جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, ان کو سر آپ کیا میسیج دینا چاہیں, کیا سجیسٹ کریں گے سر؟ دیکھیں, یہ ایک شاعری جو ایک شوق بھی ہے, اور اگر آپ اس کو باقاعدہ زندگی میں آگے لے کے چلتے ہیں تو آپ اس کو ایک پروفیشن بھی بنا سکتے ہیں. اچھے شعر کے لیے اور شاعری میں آگے بڑھنے کے لیے یا کسی بھی فن میں آگے جانے کے لیے بنیادی چیز ہے کہ آپ اس میں اپنا رنگ اور اپنا نام پیدا کریں. ٹھیک ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ اوریجنل رہیں, آپ کاپی پیسٹ کی طرف نہ جائیں. آپ چاہے اچھا کہہ رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں, لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے, نہیں لگ رہا, لیکن آپ بالکل اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. میں نے بہت سارے شاعروں کو دوسرے جو گزر چکے ہیں شعراء, ان کے رنگ میں رنگے جانے کے بعد ضائع ہوتے دیکھا. اچھا, یہ بڑی بات ہے سر. کیونکہ آپ کسی کے جب رنگ میں جاتے ہیں تو پھر آپ ختم ہو جاتے ہیں. وہ تو سمندر ہیں جو گزر گئے ہیں.
تو آپ اس کے اندر ہی گم ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنا الگ رنگ رکھیں، جس طرح کا بھی شعر کہہ رہے ہیں، چاہے نظم کہہ رہے ہیں، غزل کہہ رہے ہیں، اور اپنے دل کی آواز اور اپنی سچی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ لوگ پسند کریں گے. رنگ اپنا ہی رکھیں اور جو کام کریں اس کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں. ڈیڈیکیشن تو بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. لے یار حوالے رب دے میلے 4 دن آدے تے اس دن عید مبارک ہوسی جس دن پھر ملیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ زیب کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.